الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اس کے بعد کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کے وسعت علم کے بارے میں کلام ہے. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس وجہ سے بھی ناممکن سمجھتے تھے کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا، جیسا کہ بعض معتزلہ کا بھی خیال ہے اور بعض جو ہے آج کل کے جو معتزلہ ہیں ان کا بھی خیال ہے، تو قیامت کے دن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مٹی کا یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے اور یہ ذرہ فلاں انسان کا ہے؟ تو انہیں جواب دیا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کو اپنے علم پر قیاس مت کرو. اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے. کائنات کی کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ان ذرات کو اکٹھا کرنا اور ہر ذرے کو اسی انسان کے جسم کا حصہ بنانا جس کے جسم کا وہ حصہ تھا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے اللہ کا علم وسیع ہے، اس کی قدرت وسیع ہے. انسان کا علم اور انسان کی قدرت اور اس کی سوچ اللہ کے علم، وسعت اور قدرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو مختصر بیان کیا گیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. مشرکین کفار اور ان کے اعتراضات کا ذکر ابھی ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے. تو یہاں سابقہ عموم کے حالات اور واقعات بیان کر کے ان کو سمجھانا مقصود ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو پہلی امتوں کا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصہ تک، جیسا کہ سورۃ عنکبوت میں 950 سال کا ذکر ہے، واعظ و نصیحت کی، اللہ کی توحید کی دعوت دی، لیکن سوائے چند لوگوں کے قوم نے نہ مانا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے منکرین اور جھٹلانے والوں کو طوفان میں غرق کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ کوئی بھی نہ بچ سکا. اس کے متصل بعد پھر جو ہے سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو پھر دوبارہ قدر اشارے سے اور قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو بھیجا گیا تھا فرعون اور اس کی قوم کی طرف، وہ قوم بڑی بدبخت تھی. اور آگے اس کے غرق ہونے کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو غرق کیسے کیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ غرق کرنے کے بعد فرعون کے بدن کو محفوظ کیسے رکھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اسے نشانی عبرت بنا دیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بادشاہ بننے کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کا انجام دیکھو، ہمارے عذاب کا ایک جھٹکا برداشت نہ کر سکا. ایک غوطہ کھایا اور ایک غوطہ کھاتے ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں، اسے آخرت نظر آنے لگی. فوراً یہ پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا. ایک غوطہ کھاتے ہی فوراً یہ پکار اٹھا کہ میں ایمان لایا اور یہ اعلان کرنے لگا. فلما ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. کہ میں ایمان لاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں الآن تجھے ابھی یاد آیا ہے میں نے تجھے کتنے سو سال زندگی دی. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. کتنے سو سال تو نے
عزت کی اور شان کی زندگی گزاری ہے، اس وقت تو مجھے نہیں مانا، تو اب تو میری قدرت اور قانون ختم ہو گیا ہے کہ جب انسان آخرت کے حالات کو دیکھ لیتا ہے، مشاہدہ کر لیتا ہے، ایسی حالت کے اندر اس کا ایمان قبول نہیں ہوتا، معتبر نہیں ہوتا، تو اسی کفر کی حالت میں فرعون غرق ہو گیا، اور اس کا وہ مجسمہ جو انتہائی بد شکل، لوگ تو سمجھتے ہوں گے کہ شاید کوئی فرعون بہت بڑا قداور شخص تھا اور پتہ نہیں کیا تھا اور پتہ نہیں کیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بندہ فقیر نے جب سن 1988 میں مصر کا دورہ کیا، پھر 2009 میں 2 دفعہ وہاں گیا، اس عجائب گھر کو بھی دیکھا جہاں وہ بندہ پڑا ہوا ہے بے یار و مددگار، جو یہ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں، منہ کھلا ہوا ہے، دانت گرے ہوئے ہیں، ہاتھ مڑے ہوئے ہیں، پرسان حال، عذاب اس کے اوپر جو ہے آ رہا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام عذاب ہو رہا ہے اس کو، تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جس نسبت سے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کو دیکھنے سے پہلے ایمان لے آئے۔ سابقہ امتیں عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائی، اس وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ عذاب کے نازل ہونے سے بہت تھوڑا پہلے سچی توبہ کر چکے تھے۔ انہیں یہ گمان ہو گیا کہ جب نبی ہماری بستی سے نکل گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب آئے گا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان سے عذاب کو دور کر دیا، عذاب ہٹا دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کسی بستی والوں کو نفع نہیں ہوا سوائے قوم یونس کے۔ اس صورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کام صرف تبلیغ ہے، لوگوں کو بات پہنچانا ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، آپ بات سمجھاتے رہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے، لوگوں کو بتاتے رہو۔ جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اس کی ہدایت کا فائدہ اسے ہوگا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان بھی اسے ہی ہوگا جو نہیں مانتا۔ اور میں تمہارے کاموں، اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے ذمہ جو میرا کام ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے بارے میں مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، تمہارے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، میرے بارے میں مجھ سے پوچھ ہوگی۔ میں نے پیغام پہنچا دیا، میں اس کا جواب دینے والا ہوں، تم نے مانا یا نہیں مانا اس کا جواب تم دو گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے، 123 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر بہت سے انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے بندے کو توبہ کر لینی چاہیے، وقت آنے پر انتظار نہ کرے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اچھا جی میں نماز کل شروع کروں گا، توبہ کل کروں گا، لوگوں کو حقوق کل سے ادا کروں گا، کل کس نے دیکھی ہے؟ نہ معلوم شام بھی نہ آئے، دوپہر کا بھی موقع نہ ملے، ایک لمحہ بھی نہ گزرے کہ انسان چلا جائے۔ تو اس لیے وقت سے پہلے بلکہ ہر لمحہ، ہر وقت ہماری زبان پہ توبہ ہو، استغفار ہو، اللہ سے معافی کے ہم طالب ہوں، عاجزی والی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور حساب و کتاب لکھا ہو کس کو دینا ہے، کس سے لینا ہے۔ اللہ کے جو احکام قرآن پاک میں ہیں، حضور علیہ السلام نے بتائے ہیں، وہ سارے ہمارے پیش نظر ہوں اور ہمارے عمل کے اندر ہوں، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔